بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ تورات کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت شمعون علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں اور ہماری اولاد کو غلام بنا لیتے ہیں۔ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمالقہ ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت زیادہ نقصان پہنچانا چاہا ہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اس لیے اسے مقدس اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شمعون سے کہا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا، ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا، ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا، اللہ تعالیٰ جالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ جالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، طالوت کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت اوپر غلطی ہوئی ہے، طالوت نام ہے، طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو لا کر دے دے گا۔ اس کے بعد حضرت شمعون نے طالوت سے جا کر کہا، اللہ نے بنی اسرائیل کو تم کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، تم جالوت سے مقابلہ کرو اور عمالقہ سے تابوت سکینہ لے آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جنگ میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جالوت ظالم ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے، تابوت سکینہ بھی واپس لے آئیں گے، کیا تم سب جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہو؟ قوم اسرائیل نے کہا، ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے ان سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ اس آزمائش میں پورا اتریں گے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ طالوت نے جہاد میں جانے والے لوگوں سے کہا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے کہ راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگی، لیکن جو لوگ اس نہر کا پانی پئیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ ہاں، اگر حلق تن کرنے کے لیے ایک دو چلو بھر کر پیو گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ طالوت کی اس شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے، لیکن جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر ملی، کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے، وہ پیٹ بھر کر پانی پی گئے۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے راستے طے کرتے رہے۔ وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اور وہ ایمان والے بھی تھے۔ ادھر جالوت کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔
جب جالوت اور طالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا گیا کہ جالوت کی فوج کثیر تعداد میں ہے۔ طالوت کی فوج میں سے کچھ اسرائیلی خوفزدہ تھے۔ اسرائیلی خوفزدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھاری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ طالوت نے سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جم گئے۔ طالوت نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہماری قوم کے قدم جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح دے۔ جالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مخاطب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلے کے لیے بلایا۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو بھی چھوٹی عمر کے بچے تھے۔ کمسنی کے باعث لڑنے کی غرض سے تو نہیں آئے تھے۔ جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ جنہیں جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ میدان طالوت کے ہاتھ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جرأت اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ داؤد ہر دل عزیز بن گئے۔ داؤد جب پختہ عمر کے پہنچے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ آپ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، آپ بادشاہ بھی تھے اور اللہ نے آپ کو خلیفہ کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ تو میرے عزیز و محترم، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔